یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ فیصلہ ہے پکا، منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا، منکر ہے اس کا کافر۔ لوگ یہاں پر ایک ضروری بات کی فکر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا ہے کہ ہم اس نقصان سے کیسے بچیں، اس بات کی فکر کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے بھی بڑا نقصان بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے ایمان کو برباد کر دے گا۔ ایسی کون سی چیز ہے، تھوڑا ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس سے اپنا ایمان بچا سکیں۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ آج کل بہت سارے نئے نئے فتنے جنم لے چکے ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ بھائیوں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، میرا خیال ہے ہم سبھی کو ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جناب، یہ کوئی بیکار کی باتیں نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی باتیں۔ میں گزشتہ جمعہ نماز کے لیے مسجد حمیدہ کو گیا تھا، وہاں پر امام صاحب نے عقیدے اور ایمان کی تعلق سے بیان فرمایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اگر ہمارے عقیدے درست ہوں گے تو ہمارے سارے عمل درست ہوں گے، اگر ہمارے عقیدے بگڑ گئے تو ہمارے سارے عمل بگڑ جائیں گے۔ جی ہاں میرے دوست، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ہمارے محلے کی ایک مسجد میں ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارا عقیدہ کیسے درست ہو اس کے تعلق سے مذاکرہ ہوتا ہے، جس میں مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ آج کل بہت سارے نئے نئے فتنے پیدا ہوئے ہیں، جیسے کہ قادیانیت کا فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ، شکیل بن انیف کا فتنہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہمارے ایمان کے چور اور ڈاکو ہیں، اور یہ بھی فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے کتابوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، آخرت کے دن پر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑے ایمان کے لٹیرے ہیں، ان سے ہمارا ایمان اور دوسروں کا ایمان بچانا ضروری ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب کو ان چوروں کے تعلق سے اور بھی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے شہر مانوی کے علماء اکرام اور مفتیان اعظام سے جا کر ملنا ضروری ہے، ورنہ اللہ نہ کرے کل کو اگر یہ دین کے چور ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم اسے کیسے پہچان سکیں گے؟ جی بھائی، بالکل صحیح ہے، نیکی کے کاموں میں دیر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ آج ہی جائیں گے ہمارے مانوی کے علماء اکرام اور مفتیان اعظام کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے جناب، آپ سب ایک ساتھ یہاں پر، کوئی ضروری مسئلہ پیش آیا ہے کیا؟ جی مولانا صاحب، ہم کو آپ سے بہت ہی ضروری اور اہم باتیں معلوم کرنی تھی، کیا ہم کو پوچھنے کی اجازت ہے؟ جی عاصم صاحب، کیوں نہیں، ہم لوگ تو تمام امت مسلمہ کے خدمت کے لیے ہی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ یا دین کی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو بتائیے، اب ہم آپ کو کس چیز کی جانکاری دے سکتے ہیں؟ مفتی صاحب، ہم دوستوں کے درمیان یہ باتیں چل رہی تھی کہ آج کل بہت سے نئے نئے فتنے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم کو ان فتنوں کی جانکاری دے دے تاکہ ہم ان فتنوں سے اپنا ایمان اور دوسروں کا ایمان محفوظ کر سکیں۔ جی تمیم بھائی، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ ان فتنوں کے جانکاری کے لیے ہمارے پاس آ گئے، ورنہ تو بہت سارے لوگ علماء کرام سے بہت کم مسائل کرتے ہیں، ورنہ تو موبائل انٹرنیٹ پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں، اور بہت کم لوگ علماء کرام اور مفتیان اعظام سے بہت کم تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ نے بالکل صحیح سوچا کہ آج کل دنیا میں ایسے ایمان کے چور اور ڈاکو پیدا ہوئے ہیں کہ ان سے عام لوگ آسانی کے ساتھ دھوکہ کھا کر اپنے ایمان کو بگاڑ لیتے ہیں، اور ہر ایک کو ان فتنوں کی جانکاری رکھنا ضروری ہے۔ تو آج ہم آپ کو ان فتنوں کے غلط عقیدے کو سمجھائیں گے
تاکہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور اپنے صحیح عقیدے کو آپ محفوظ کر سکیں، اور یہ بات بھی جان لے کہ اعمال کے صحیح ہونے کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ بگڑ جائے گا تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو آج ان فتنوں کے غلط عقیدے کو سمجھانے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں اس بات کی پیشن گوئی دی تھی کہ قیامت کے قریب طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے۔ ان فتنوں کا شکار ہو کر عام لوگ اپنے ایمان سے نکل جائیں گے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان کی حالت میں ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور آج کا یہ دور بھی انہی ناپاک گندے فتنوں کا دور ہے، تو ہم تمام کو ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے اب ہم ایک ایک کر کے ان فتنوں کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے امت مسلمہ کے ایمان کو بگاڑنے والا، چرانے والا اور ڈاکہ ڈالنے والا چور فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ اس فتنے کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے، اور اس نالائق کمبخت گدھے کاٹنے کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا بہت ہی گندا اور نیچر انسان ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ یعنی مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہے۔ اس آیت کلیمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اب تا قیام قیامت تک نہ کوئی نیا نبی تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آپ حضرات خود بتائیں، جب اللہ نے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنا دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ کوئی گدھا، کتا، خنزیر اور ملعون ہی ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ کر لوگوں کے ایمان کو لوٹے گا۔ ان میں سے یہی ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ ہم کو اس فتنے سے خود کے اور تمام لوگوں کے ایمان کو حفاظت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ شکیل بن حنیف کے نام سے پھیل رہا ہے۔ اس کی شروعات کرنے والا یہ شکیل بن حنیف ہے، جو عثمان پور دربھنگا بہار کا رہنے والا ہے۔ یہ شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہے، اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسیح موعود ہے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ اسلام سے خارج کر دینے والا فتنہ ہے۔ شکیل بن حنیف کو ماننے والے لوگ نمازی، روزے دار اور نیک نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹے نبی کو ماننے کی وجہ سے اسلام سے خارج اور کافر بن گئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نوجوان مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا امام مہدی کے تعلق سے، امام مہدی سید خاندان سے ہوں گے اور امام مہدی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محمد ہوگا، اور امام مہدی کے والد اور والدہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے نام سے ہوگا، اور امام مہدی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے۔ ان علامتوں میں سے کوئی ایک بھی علامت یہ شخص کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ فرقہ کیسے حق پر ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور خطرناک فتنہ پھیل رہا ہے جو گوہر شاہی کے نام سے ہے۔ اس کی بنیاد رکھنے والا ریاض گوہر شاہی نامی آدمی ہے۔ یہ شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ مسیح موعود ہے، اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خداؤں کا خدا ہے۔ اسی طرح اس شخص نے پیغمبروں کی شان میں بہت زیادہ گستاخی کی۔ یہ شخص تو اب مر کر جہنمی بن گیا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد یہ فتنہ یہی نہیں رکا، بلکہ یونس گوہر شاہی نامی آدمی نے اس فتنے کو یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے سے پھیلاتے ہوئے ہمارے نوجوان مسلمان بھائی کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان مسلمان بھائی اسلام، قرآن اور حدیث کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے فتنے کو روکنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں مدرسوں سے اور اپنے قریبی علماء کرام سے جڑے رہے، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس کے بعد ایک اور فتنہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وہ فتنہ مرزا علی انجینئر کا فتنہ ہے۔ یہ شخص سوشل میڈیا پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی من گڑت اور بہت غلط تفسیر کرتا ہے، اور یہ بدبخت انسان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اکرام اور ائمہ اربعہ کے شان میں گفتاخیاں کرتا ہے۔ ہر مسئلے کا اکبر علماء کو برا بلا کہتا ہے، اور مرزا علی انجینئر کے نزدیک حدیث کا خط ہے، اور یہ منکر کافر نہیں ہے، اس نے کسی مدرسہ میں نہیں پڑھا ہے، اس کی پوری تعلیم اسکول اور کالج سے ہی ہے۔ مذہب اسلام کی صحیح معلومات اردو اور انگریزی کے کتابوں سے حاصل شدہ ہے۔ یہ کالی برتن ہے جو بہت زیادہ بز رہا ہے۔ اس فتنے سے بھی اپنا ایمان بچانا بہت ہی ضروری ہے۔ جی ہاں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، جیسے نمبر 1 جاوید غامدی، یہ منکر حدیث ہے اور اس کے قرآن و حدیث سے متصادم نظریات ہیں، یعنی یہ قرآن اور حدیث کی ایسی تفسیر و تشریح کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ نمبر 2 حمزہ علی عباسی، یہ اسی غامدی نظریہ کی ترویج یعنی اشاعت کرتا ہے۔ نمبر 3 محمد شیخ، یہ منکر حدیث یعنی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں۔ نمبر 4 ساحل عدیم، یہ قرآن مجید کی عقلی تفسیر کرنے والا علماء کرام کا گستاخ ہے۔ محترم ناظرین، اب تک جتنے فرقے باطلہ غلط عقیدہ رکھنے والوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ ان کے سوشل میڈیا پر بہت سارے ویڈیوز گردش کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اکثر بھولے بھالے نوجوان ان لوگوں کی داڑھی اور لباس کو دیکھ کر، ان کے ایک دو اچھی باتوں کو سن کر ان کے فالوورز بن جاتے ہیں۔ ان ایمان کے لٹیروں کے ویڈیوز
فوٹوز کو شیئر کرنا اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگاتے ہیں۔ میری آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے قریبی علماء اکرام کے پاس جا کر صحیح اور غلط عقیدوں کی پہچان کر آئیں اور ہرگز ان کے بیانات یا اور کسی بھی طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی اچھی باتوں کو کیوں نہ سنی جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے میری بات اور بھی واضح ہو جائے گی۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، وہ روزانہ شراب پیتا ہے اور اس کے پاس شراب پینے کے لیے ایک خاص گلاس ہے۔ اگر وہ آدمی آپ کو اپنے گھر بلا کر بڑے ہی عزت و عاجزی کے ساتھ اپنے اسی خاص گلاس میں دودھ ڈال کر دے تو کیا آپ پینا پسند کرو گے یا نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ کر ہی الٹی کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح ان غلط عقیدہ رکھنے والوں کا حال ہے۔ اگر ان کی بات کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، وہ نکل تو انہی گندے عقیدے والے دل، دماغ اور منہ سے، جو کہ اس شرابی آدمی کے گلاس سے بھی کئی گنا زیادہ گندے ہیں۔ میری آپ حضرات سے ایک اور آخری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنا تعلق علماء اکرام اور مفتیان اعظام سے ہمیشہ قائم رکھیں اور ہر مسئلے کو صرف اور صرف علماء اکرام، مفتیان اعظام سے ہی حل کرائیں، ہر ارے گہرے لوگوں سے نہ معلوم کریں۔ جی ہاں مولانا صاحب، آج سے ہم سب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان فتنوں سے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے اور ہر مسئلے کو علماء اکرام کے پاس معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ فیصلہ ہے پکا، منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا، منکر ہے اس کا کافر۔